ایک قاضی بازار سے مرغی لینے گیا۔ دکاندار ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہی مرغی دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا، گاہک سے کہہ دینا کہ تمہاری مرغی اڑ گئی ہے، بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا۔ چنانچہ دکاندار نے مرغی قاضی صاحب کو دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آ گیا جس کی مرغی تھی۔ مرغی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ تمہاری مرغی اڑ گئی ہے۔ وہ نہ مانا اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی صاحب کے پاس چل دیا۔ راستے میں دو افراد جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے لگا تو اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی، جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ یہودی تھا، سو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا۔ دکاندار بڑا پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، مگر اس معاملے میں کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان تھا کہ بھاگنے لگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ گیا اور نیچے کود گیا۔ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ بوڑھا وہیں گر کر مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس دکاندار کو قاضی صاحب کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ معاملہ قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچا تو سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا کہ میں مرغی ذبح کروا کر گیا تھا، اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا میری مرغی کیسے اٹھ سکتی تھی؟ قاضی صاحب نے اسے کہا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ ہی نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، تو مرغی کے زندہ ہونے پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ بیچارہ کیا کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور وہ یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر ہوتا ہے، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی گم ہو گئی کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کا نہیں رہوں گا، سو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے میں بوڑھے کا بیٹا قاضی صاحب کے روبرو پیش تھا۔ قاضی صاحب نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا۔ دکاندار کو مسجد کے اسی مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب، اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری اپنی جان چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، تو تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا؟ چنانچہ اس نے بھی دکاندار کو معاف کر دیا اور دکاندار تمام مقدموں سے بری ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے قاضی صاحب نے کس طرح انصاف کیا کہ دکاندار کو بھی بچا لیا اور فیصلہ بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق کیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔